فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 48 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ حقیقت ارشاد فرما رہے ہیں کہ شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور باطل نظریات کو، باطل عقائد کو، ہلاکت والے اقدامات کو مزین کر کے، آراستہ کر کے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور انسان کو مختلف اس کے ذہن میں وہ اپنے وعدے ڈالتا ہے، فوائد ڈالتا ہے، اس میں تمہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا، اس میں تم کامیاب ہو جاؤ گے اور اس میں تمہیں سربلندی حاصل ہوگی۔ تو مختلف وہ گناہوں میں مبتلا کر کے وعدے دلاتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا یعدہم ویمنیہم، کہ شیطان طرح طرح کے وعدے بھی کرتا ہے انسانوں سے اور انہیں آرزویں بھی دلاتا ہے۔ اب اس کی دلائی ہوئی امیدیں ہوں یا اس کے دیے ہوئے وعدے ہوں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کا ہر وعدہ سراسر دھوکہ، اس کی دلائی گئی ہر امید سراسر دھوکہ۔ تو اس کا ایک نمونہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں بیان فرمایا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب کفار مکہ بدر کے لیے نکلے تو پورے بڑے لو لشکر کے ساتھ نکلے، بڑی قوت اور طاقت تھی، جس کو میں نے پہلے بیان کیا۔ تو ایک چھوٹا سا خدشہ ان کو تھا کہ بیچ میں قریب میں بنو بکر کی بستیاں تھیں، تو قریش کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم یہاں سے نکل جائیں اور بنو بکر سے ہماری دشمنی چل رہی ہے تو ہم بدر پہنچیں، پیچھے بنو بکر ہمارے شہر پر حملہ آور ہوں اور ہم اس کا دفاع نہیں کر سکیں گے، چونکہ ہم وہاں ہوں گے، پیچھے جو لوگ ہوں گے وہ دفاع کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح کا ایک خدشہ تھا جس کی وجہ سے ان کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور وہ پورے جوش کے ساتھ آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ تو عین وقت پر سراقہ بن مالک بن جعشم کی صورت میں شیطان آیا سراقہ بن مالک بن جعشم کی صورت میں۔ سراقہ بن مالک بن جعشم کون تھا؟ بنو بکر کی ایک ذیلی شاخ ہے بنو مدلج، اس کا سردار تھا۔ اس کی شکل میں آیا اور ابو جہل سے اور کفار مکہ سے کہنے لگا کہ تم خواہ گھبرا رہے ہو، ڈر رہے ہو، اپنی طاقت کو دیکھو، اپنی قوت کو دیکھو، اپنے لو لشکر کو دیکھو، ہتھیار دیکھو اور پھیلا ہوا لشکر دیکھو۔ تو اتنی قوت طاقت کے ساتھ تو لا غالب لکم اليوم من الناس، کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور باقی تمہیں بنو بکر سے تمہیں ڈر ہے، خطرہ ہے، تو اس سے میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ قبیلہ بنو مدلج کا میں سردار ہوں۔ قبیلہ بنو مدلج بنو بکر کی ایک بڑی اہم شاخ ہے، پورا بنو بکر میری بات کو مانتا ہے، تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ بنو بکر کی طرف سے تمہارے پیچھے تم پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ ویسے تمہیں اس گارنٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس قوت اور طاقت کے ساتھ تم جا رہے ہو، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم کہ یہ کفار مکہ اپنے باطل نظریات کے ساتھ اور حق کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، حق کے خلاف باطل پر ہوتے ہوئے خود بت پرست ہیں اور توحید کے علم برداروں سے لڑنے جا رہے ہیں، تو ان کا عمل بڑا ہی گھنونا ہے اور بڑا ہی برا ہے۔ تو شیطان نے غلاظت کو سجا کر، سنوار کر، خوبصورت بنا کر ان کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اس وقت کا ذرا تصور کرو، زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم جب شیطان نے لوگوں کے گندے اعمال کو مزین کر کے، آراستہ کر کے، خوبصورت بنا کر اور بناؤ سنگھار کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس نے پیش کیا، لوگ اپنے گندے اعمال پر اترانے بھی لگے، غلط نظریات پر اترانے بھی لگے، اور متعفن عقائد پر وہ گھمنڈ کرنے لگے۔ اور مزید اس نے کہا وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، آج جو تمہاری بے پناہ قوت اور طاقت ہے، کسی میں دم نہیں، کسی میں مجال نہیں جو تمہیں شکست دے سکے اور جو تمہیں پیچھے ہٹا سکے، جو تمہیں دبا سکے، جو تم پر غالب آ سکے۔ اور اوپر سے میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا ساتھی ہوں، تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں بنو بکر سے امان بھی دلواؤں گا، اور جنگ میں میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ حقیقت میں وہ شیطان تھا جو سراقہ بن مالک بن جعشم کی صورت میں آیا، اور ابو جہل سے اس کی یہ باتیں چل رہی تھیں۔ چنانچہ مکہ سے جب یہ لشکر چلا، مکہ سے لے کر بدر تک یہ شیطان ان کے ساتھ ساتھ رہا، عصفان میں بھی ساتھ، حدید میں بھی ساتھ، جعفہ میں ساتھ، ابوا میں ساتھ، بدر میں بھی ساتھ، ہر جگہ ساتھ، اور لڑائی کی صبح تک ان کے ساتھ رہا۔ پھر جب لڑائی کا دن آیا، جب لڑائی کا دن آیا اور دونوں صفیں آمنے سامنے ہوئی، کفار اور ادھر مسلمان، فلما تراءت الفئتان، جب دونوں لشکروں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر اللہ کی مدد بھی آئی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت میں یاد ہے جب تم دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، اللہ نے فرشتہ بھیجا اور اپنے حبیب سے کہا خوشخبری سناؤ، اللہ 1000 فرشتے بھیجے گا۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، کہ تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے، اب اللہ نے تمہاری مدد کی تعداد بڑھا دی ہے، پہلے 1000 تھے، اب ایک نہیں 3000 فرشتے آئیں گے، 3000 فرشتے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مصومين، اور اگر تم نے صبر کیا، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، ڈٹ کر جمے رہے، ڈٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتے ہیں کہ تمہارے صبر اور تقوی کی بدولت اللہ 3 کی جگہ 5000 فرشتے نازل فرمائیں گے، 5000 فرشتے۔ اور پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے رہے، اللہ کو مناتے رہے۔ صبح سویرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، پھر آپ بیدار ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو بکر خوشخبری سن لو، اللہ کی مدد آ گئی۔ ھذا جبرائیل آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، یہ جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے میدان میں آ گئے، پیچھے لشکر لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا 3000 فرشتوں کے لشکر صبح سویرے پہنچے۔ ایک لشکر 1000 میں ہزار الگ الگ تھے، 1000 میں جبرائیل علیہ السلام، اور دوسرے 1000 میں حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور 1000 میں میکائیل علیہ السلام۔ 3000 فرشتے صبح سویرے آئے، اور لشکر جب آمنے سامنے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما تراءت الفئتان، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، مسلمانوں نے کفار کو دیکھا، کفار نے مسلمانوں کو دیکھا۔ اب وہ جو شیطان سراقہ بن مالک بن جعشم کی صورت میں مکہ سے یہ راگ الاپتا ہوا آ رہا تھا، لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی تمہیں پسپا نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام پر نظر پڑی اور شیطان کے کانوں نے سنا جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں، اور ان کے گھوڑے کا نام ہے حیزوم،
اور فرما رہے ہیں، اس کو کوڑا مارتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اقدم یا حیزم، حیزم آگے بڑھو، حیزم آگے بڑھو۔ عین اس وقت جب نظر پڑی فرشتوں پر، جب نظر پڑی جبرائیل علیہ السلام پر، ان کے گھوڑے پر، اس وقت شیطان کا ہاتھ عامر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ہاتھوں میں تھا، ابو جہل کے ہاتھ میں تھا، اب وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگا۔ ابو جہل کو محسوس ہوا کہ یہ اپنا ہاتھ چھڑانا چاہ رہا ہے عین لڑائی میں، اور اس کے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے تو ابو جہل نے اس کے ہاتھ کو کس کے پکڑا، زور سے پکڑا، تو پکڑا، اس نے چھڑایا تو وہ ابو جہل نے نہیں چھوڑا۔ اب اس کو غصہ آیا، اس شیطان نے ادھر جبرائیل قریب آ رہے، اس نے دوسرے ہاتھ سے مکہ سینے پہ مارا زور سے، ابو جہل نیچے گرا۔ اس نے کہا سراقہ، یہ اس وقت تم کیا ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بڑے تم دعوے کر رہے تھے، مکہ سے چل کر تمہارے دعوے ختم نہیں ہوتے تھے۔ عثمان میں تم نے حمایت کا اعلان کیا، قدید میں تم نے حمایت کا اعلان کیا، جوفہ میں تم نے حمایت کا اعلان کیا، ابوا میں تم نے حمایت کا اعلان کیا، مدر تک تم بڑے دعوے کر رہے تھے بڑھ چڑھ کر، اور اب تم عین لڑائی کے وقت میں بھاگ رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا نکص علی عقبی، وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہا انی بریء منکم، میں تم سے بری، تمہارے کفر سے بھی بری، تمہارے شرک سے بھی بری، اور تمہارے اللہ کے رسول کے مقابلے میں تم آ گئے ظالموں، میں تمہارے عمل سے بری۔ انی ارا، انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دم 180 ڈگری پہ گھوم گیا، وہ تھوڑا سا گھومتا ہے، بالکل 180 ڈگری پہ شیطان گھوما تو وہ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کل تک کچھ دیر پہلے تک تمہارے کیا دعوے تھے اور اب تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، میری آنکھیں جو منظر دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے، تم نہیں دیکھ رہے۔ اور مزید کہا انی اخاف اللہ، تم ڈرو نہ ڈرو، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے، خوف آتا ہے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اور جبرائیل کا لشکر اور قریب آیا اور اس نے دڑکی لگائی، بھاگا سرپٹ، اور بھاگتے بھاگتے سمندر میں جا کر چھلانگ لگائی اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا یا اللہ تجھے اپنا وعدہ یاد ہے؟ تو نے موت قیامت تک مجھے نفخہ اولا تک زندہ رہنے کی مجھے مہلت دی ہے، یا اللہ تجھے وعدہ یاد ہے؟ اس کو خطرہ محسوس ہو گیا کہیں ان کفار کے ساتھ میں بھی نہ ذبح ہو جاؤں اور مجھے بھی نہ مٹا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کو وعدے یاد دلانے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں شیطان کا یہی حال ہے، بڑے وعدے کرتا ہے، بڑے وعدے کرتا ہے، عین وقت پر 180 ڈگری پہ گھوم جاتا ہے اور جانتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی مضمون کو اللہ جل جلالہ نے اور بھی کئی جگہ بیان فرمایا۔ سورۃ الحشر میں، سورۃ الحشر 28واں پارہ دوسرا رکوع کے اختتام پر یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی مثال یہ انسان سے کہتا ہے کفر کر لو، کفر کر لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فلما کفر، وہ کہتا ہے کفر کرو، تمہارے مزے، آخرت کون سی آخرت، کیسی آخرت، کس نے دیکھی آخرت؟ ایک ہی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، یہی ایک ہی زندگی ہے، اسی میں جینا، اسی میں مرنا، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ کفر کرو، کیا تم مولویوں کی باتوں میں آؤ گے، اپنی دنیا کی زندگی خراب کرو گے، موج مستی کرو، چند دن کی زندگی ہے، کس نے دیکھی آخرت؟ تو کفر کرواتا ہے اس طرح کی باتیں کر کر۔ فلما کفر، جب آدمی کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہتا ہے بھائی میں تمہارے کفر سے بے نیاز ہوں، بری ہوں، لا تعلق ہوں، میرا تمہارے کفر سے کوئی تعلق نہیں، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے، اللہ سے میں ڈرتا ہوں۔ یہ آیت، اس آیت کا شان نزول یہ ہے، سورۃ الحشر والی، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور تفسیر ابن کثیر میں مذکور ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اس زمانے میں برسیس نام کا ایک بہت اونچے درجے کا پادری تھا، بڑا راہب، عبادت گزار۔ لڑکی نوعمر تھی، 4 اس کے بھائی تھے، وہ اس کی حفاظت کرتے تھے تو اس کی عزت محفوظ، آبرو محفوظ، سب محفوظ۔ ان 4 بھائیوں کو کسی جگہ سفر کے لیے جانا ہوا تو انہیں کسی پر بھروسہ نہیں تھا، تو شہر میں جو سب سے بڑا راہب عبادت گزار تھا، وہ واقعی عبادت گزار تھا، اس کا نام تھا برسیس۔ انہوں نے کہا اپنی بہن کو اس کے گرجا میں چھوڑ کر جاتے ہیں، تو اس کے پاس لے کر گئے تو اس نے لڑکی کا نام سن کر ہی اس کو جھٹکا لگا۔ اس نے کہا میں اپنے گرجا میں اجازت نہیں دیتا، کہیں اور لے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی کہاں لے جائے؟
زمانے کا حال آپ کو معلوم ہے۔ تو منت سماجت کی، اس نے کہا اچھا وہ خانقاہ کے پیچھے جو چھوٹا سا کمرہ ہے وہیں اس کو جگہ دے دو، وہیں ٹھہراؤ۔ تو انہوں نے وہاں ٹھہرایا، تو کسی کے ہاتھ روزانہ صبح و شام کھانا بھجوا دیتا۔ پھر کچھ دن کے بعد شیطان آیا، اس نے کہا ایک غریب پردیسی لڑکی بیچاری وہاں بیٹھی ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا بھائی ہے، تم کیسے بے مروت آدمی ہو، اس کا حال تک نہیں پوچھا، کم از کم خیریت، پردے میں ہی خیریت تو معلوم کر لو۔ تو خیال آیا، اس نے کہا مروت کا تقاضا ہے، خیریت معلوم کی جائے۔ ایک دن خیریت معلوم کی، پھر اس کے بعد دوبارہ خیریت معلوم کی، رفتہ رفتہ تعلق بڑھا، تعلق پھر جائز سے ناجائز حد میں پہنچا، ناجائز حد میں پہنچنے کے بعد اس کو حمل ہوا، حمل کے بعد یہ پریشان ہوا، شیطان پھر آیا، اس نے کہا اس کو قتل کر دو، ورنہ جتنی تمہاری نیک نامی ہے نا اس سے کہیں زیادہ بدنامی ہوگی، تو اس کو قتل کر دو اور زمین میں اس کو دبا دو، جب بھائی آئیں تو کہہ دینا کہ بھئی وہ بیمار ہو کر مر گئی، تو تمہارا تقوی ایسا ہے فوراً ہی تمہاری باتوں پر یقین کریں گے۔ چنانچہ اس نے اس کو قتل کیا، قتل کے بعد اس نے اس کو دفنا دیا۔ بھائی آئے، پوچھا ہماری بہن کہاں ہے، اس نے کہا جی وہ بیمار ہو گئی اور مر گئی، میں نے اس کو دفنا دیا۔ انہوں نے یقین کر لیا۔ پھر 2-4 دن کے بعد شیطان چاروں بھائیوں کے خواب میں آیا، اس نے کہا بہن تمہاری مری نہیں ہے، اس کو مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، اور اسی راہب نے قتل کیا ہے، منہ کالا کر کے اپنا جرم چھپانے کے لیے قتل کیا۔ جاؤ جا کر حاکم کو بلاؤ، اس کی موجودگی میں قبر کشائی کرواؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ صبح اٹھے تو ایک بھائی نے ڈرتے ڈرتے دوسرے بھائیوں سے کہا رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، مجھے بیان کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا نہیں بتاؤ، انہوں نے کہا وہ بڑے راہب کے خلاف بات ہے، انہوں نے کہا کہو، تو اس نے اپنا خواب بیان کیا۔ دوسرے بھائی نے کہا اللہ کی قسم یہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، تیسرے نے کہا میں نے بھی دیکھا ہے، چوتھے نے کہا میں نے بھی دیکھا ہے۔ اب وہ چاروں قاضی کے پاس آئے، قاضی کو لے کر وہ راہب کے پاس آئے، راہب کو لیا اور جانے لگے قبر کشائی کے لیے۔ شیطان پھر آیا، راہب سے کہا، انہوں نے کہا شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ ہوا یہ سب میری وجہ سے ہوا، اب میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں، اس مصیبت میں پھنسانے والا بھی میں ہوں، اب میں تمہیں بچا سکتا ہوں، ایک کام کرو تو میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس نے کہا بولو، اس نے کہا مجھے سجدہ کرو۔ تو راہب نے سجدہ کیا، فوراً ہی شیطان نے کہا انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تمہارے شرک کفر سے بے نیاز بری ہوں اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ یہ دنیا کا حال ہے، دنیا میں شیطان کا ہر وعدہ جھوٹا۔ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں 4 رکوع کے شروع میں کہ فلم وقال الشیطان لما قضی الامر، جب اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں، تو اس وقت شیطان کہے گا جہنم کے اندر اس کے گرد سارے لوگ جمع ہوں گے، وَيَكْفُرُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پہ لعن طعن کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کا انکار کر رہے ہوں گے، تو سارے شیطان کے گرد جمع ہو کر اس کو لعن طعن کریں گے۔ تو اس وقت شیطان کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، ایک وعدہ اللہ نے تم سے کیا اور ایک وعدہ میں نے تم سے کیا۔ اللہ نے جو وعدے کیے اللہ کا ہر وعدہ سچا اور میرا ہر وعدہ جھوٹا، میں نے جو وعدہ کیا ہر وعدے کے الٹ کیا، خلاف کیا، اور اللہ نے جو وعدہ کیا پورا کر کے دکھایا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، پھر کہا وما کان لی علیکم من سلطان، آج مجھے کیوں کوستے ہو، میں نے کوئی زبردستی تم سے جرم کروایا تھا، زبردستی تم سے کفر شرک زنا کروایا تھا، زبردستی میں نے کوئی ڈاکے ڈلوائے تھے رات کی خلوتوں میں، زبردستی میں نے تمہیں ساری رات غلط گندے مناظر دیکھنے کے لیے میں نے کہا تھا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے اتنی قوت اور طاقت کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی کہ میں گن پوائنٹ پر تم سے گناہ کروا سکوں۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں بس آواز دی، پکارا، تم دوڑے چلے آئے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے مت کوسو، اپنے آپ کو کوسو، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیش، آج میں بھی جہنم کے اندر، تم بھی جہنم کے اندر، نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں
نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو. انی وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. تم نے دنیا میں جو کفر کیا، شرک کیا، میں نے اس کا انکار کیا، ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ واقعات بیان فرما رہے ہیں سورۃ الانفال میں، سورۃ الحشر میں، اور سورہ ابراہیم میں، اور سورہ بنی اسرائیل میں، اور پھر ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو شیطان سے دھوکہ مت کھاؤ، شیطان سے دھوکہ مت کھاؤ، اور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وہ تمہارا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول